اب ہم پولیس سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا مورال بلند کرنے کے لیے ان کالی بھیڑوں کو اور ان کا جو کردار ہے اس کو جو ہے وہ ظاہر کریں کہ یہ فلاں آدمی تھے جنہوں نے کیا ہے، ہم ایسے نہیں۔ آپ کو ڈر لگتا ہے بٹ آپ سوچتے ہیں کہ میرے والد صاحب گورنر ہیں اور سیکیورٹی ہے اور ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈ، مگر خاص طور پر وہ جو ماروائے عدالت قتل میں ملوث رہے ہیں، ان کے قتل میں جن پر توہین رسالت کا الزام لگایا جاتا ہے، وہ ایسے قدم لے نہیں سکتے اگر ان کو پتہ نہ ہو کہ ان کو اوپر سے سپورٹ ملے گی، مطلب پولیس کمانڈ سے سپورٹ ملے گی۔ کسی کے جذبات کو، ریلیجس جو ایموشنز ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس میں پولیس کے اوپر بہت ہی زیادہ دباؤ ہوتا ہے، اور انویسٹیگیشن کے معاملات میں بھی لوگ جو سیکشنز ہوتے ہیں، ریلیجس سیکشنز ہوتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی بات ہے وہ مانی جائے۔ سندھ کا شہر عمر کوٹ جو اپنی روایت اور مذہبی ہم آہنگی کی وجہ سے ایک منفرد پہچان رکھتا ہے، تاہم گزشتہ برس ستمبر میں یہاں کے باسیوں کو اس وقت ایک المیے سے گزرنا پڑا جب یہاں کے رہائشی ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار پر توہین مذہب کے الزام کے تحت FIR درج کی گئی۔ اس کے بعد میرپور خاص پولیس نے مقابلے کے دوران ان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا۔ سول سوسائٹی نے سندھ بھر میں احتجاج کیا، جس کے بعد پولیس حکام کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں یہ مقابلہ جعلی قرار دیا گیا اور DIG میرپور خاص، SSP میرپور خاص اور SSP عمر کوٹ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ حال ہی میں FIA نے ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار قتل کیس کی تحقیقات میں انکشاف کیا ہے کہ پولیس افسران اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں میں مسلسل رابطہ تھا۔ FIA نے حتمی چالان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ ایڈوکیٹ سجاد چانڈیو اس پینل میں شامل ہیں جو ڈاکٹر شاہ نواز کیس کی پیروی کر رہا ہے، اور FIA کی رپورٹ نے اس بات کو کافی حد تک سپورٹ کی ہے۔ آپ نے جو کمیونیکیشن جو FIA والے لائے ہیں ریکارڈ پہ کہ ملا کے درمیان اور SSP اور DIG کے درمیان کمیونیکیشن رہی ہے، گرفتار کر کے لائے ہیں۔ عمر کوٹ پولیس نے ان کو کراچی سے حراست میں لیا، ان کی گرفتاری قانونی شو نہیں کی، پھر عمر کوٹ سے آ کے وہ DIG کے کہنے پہ کسٹڈی ہینڈ اوور ہوتی ہے میرپور خاص پولیس کو۔ اس دوران ملا ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ پھر بعد آپ دیکھیں اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی جب لواحقین کے حوالے کی گئی ہے تو اس وقت بھی ارلی ان دا مارننگ صبح تقریباً 6 بجے ان کو کون بتاتا ہے، وہ کمیونیکیشن بھی ان کی طرف سے ہوئی ہے کہ یہ لاش لایا جا رہا ہے۔ نامزد ملزمان میں سے عمر جان سرندی اور SSP عمر کوٹ سمیت 11 ملزمان ضمانت پر ہیں، جبکہ DIG جاوید جسکانی اور SSP چودھری اسد سمیت 7 ملزمان مفرور قرار دیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آخری سماعت پر مفرور ملزمان کی گرفتاری کا حکم جاری کیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ نواز کا خاندان ابھی تک صدمے کی کیفیت سے نہیں نکل پایا۔ اس صدمے کی وجہ پولیس بنی تھی جب شاہ نواز نے خود کو رضاکارانہ طور پر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ اس وقت ہمیں جب اس نے گرفتاری دے دی ہم مطمئن ہو گئے کہ پولیس کسٹڈی میں ہے، اور پولیس DIG لیول کے بندے کی تحویل میں ہے تو وہ ناانصافی ایسا کام، غلط کام نہیں کریں گے۔ پاکستان کی جو فورسز ہیں یا سندھ کی جو فورسز ہیں جس میں پولیس ہے خاص طور پر، وہ اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے پورا دن رات کام کر کے اس جو ہوا ہے واقعہ اس کو انجام تک پہنچائے اور اپنے کردار کو دنیا لیول پر بحال کر۔ عمر کوٹ میں مذہبی گروہوں کے احتجاج کے بعد ڈاکٹر شاہ نواز پر توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے بعد وہ عمر کوٹ سے چلے گئے۔ پولیس نے 18 ستمبر کو انہیں کراچی سے گرفتار کیا تھا۔ یہ سبزل اسٹاپ ہے جہاں پہ پولیس نے ڈاکٹر شاہ نواز کو ایک مقابلے کے دوران ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ SHO سندھڑی نے ایک FIR درج کرائی تھی جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ ڈاکٹر شاہ نواز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل پر یہاں کھپرو سے آ رہے تھے تو پولیس نے انہیں یہاں پر جو روکنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر شاہ نواز نے فائرنگ کی، جس کے بعد انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ بعد میں ڈاکٹر شاہ نواز اپنے ہی ساتھی کی گولیوں کا شکار ہو گئے۔ اس واقعے کی پولیس کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم نے تحقیقات دی
اور قرار دیا کہ پولیس کا دعویٰ جھوٹا ہے اور یہ ایک جعلی مقابلہ تھا۔ مذہبی گروہ نے 19 ستمبر کی صبح ڈاکٹر شاہ نواز کی ہلاکت کے بعد پولیس افسران کی پذیرائی کی اور انہیں مبارکباد پیش کی گئی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت ڈاکٹر شاہ نواز کے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ عدم تحفظ کا شکار تھے، جو میت کی تدفین چاہتے تھے لیکن پولیس موجود نہ تھی۔ تو جیسے ہی مشتل لوگ پیچھے سے آ رہے تھے تو ہم نے گاڑی کو کچھ اسپیڈ زیادہ ہی دے لی، ہم تو پہلے پہنچ گئے، انہیں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ تو اس بیچ میں 5-10 منٹ کا جو ٹائم ہو گیا یہ تو انہوں نے اس بیچ میں یہ ادھر پہ اس جگہ پہ جو نا لاش کو جلا دی۔ یہ سامنے جو جگہ پہ جلانے سے پہلے بھی انہوں نے بہت زیادہ بے حرمتی کی۔ جو یہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ جو بے حرمتی کی وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، میں لازمی میرا بھائی تھا، تو مجھ سے تو وہ برداشت نہیں ہو رہا، میں وہ لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اکیلا واقعہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل سے 8 روز پہلے کوئٹہ میں ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عبدالعلی نامی ایک شخص کو توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ بعد میں ایک پولیس اہلکار نے تھانے کے اندر فائرنگ کر کے اس کو ہلاک کر دیا، لیکن جرگے نے اسے معاف کر دیا اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ اس رہائی کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں ہوئی۔ دیکھیں ہم 3 سال تو اب گزر رہے ہیں تقریباً، اور یہ واقعات نئے نہیں۔ 2011 میں پنجاب کے اس وقت کے گورنر سلمان تاثیر کو ان کے اپنے ہی پولیس محافظ نے فائرنگ کر کر ہلاک کر دیا تھا، جس کو بعد میں سزائے موت سنائی گئی۔ تحقیقات میں یہ سامنے آیا تھا یہ اہلکار ممتاز قادری بھی ایک مذہبی گروہ سے متاثر تھا۔ ان آئسولیٹڈ واقعوں میں میں بھی شامل ہوں، تو آئی تھنک اگر کسی کے ساتھ ایسا ظلم ہوئے جہاں اس کا قتل ہو جائے وداؤٹ ڈیو پروسیس اور ایویڈنس اور اینی تھنگ، اور وہ بھی اس معاملے کے اوپر، تو آئی تھنک کون زیادہ بہتر سمجھتا ہے یہ میری فیملی سے، آئی ڈونٹ نو، کچھ ہی ہم لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ انفارچونیٹلی، کچھ تو نہیں ہیں بٹ کافی ہیں، بٹ دین یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا اپنا کوئی گارڈ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، اور وہ بھی این آفیشیل پولیس گارڈ۔ تو یہ تو مطلب ہمارے لیے تو اٹ واز این ایبسولوٹ شاک۔ آئی تھنک وہ پورا واقعہ واز کوائٹ۔ تسلسل سے پیش آنے والے ان واقعات کے بعد یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیس رینک اور فائل میں مذہبی انتہا پسندی کا رجحان فروغ پا رہا ہے؟ چرچ ہو، امام بارگاہ یا مندر، پولیس اہلکار لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پابند ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اہلکار شدت پسند رویہ اختیار کر لیں تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور یہ پورا واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ افسران بھی اور لوور رینک اہلکار دونوں کسی نہ کسی حد تک مذہبی انتہا پسندی کو زندہ رکھ رہے ہیں، خاص طور پر جب توہین رسالت کی بات آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم کچھ حد تک ہمدردی بھی شاہد رکھتے ہیں۔ تاہم حکام کا ماننا ہے کہ پولیس میں بطور فورس یہ رجحان موجود نہیں، یہ انفرادی واقعات تھے۔ میرے خیال میں سندھ پولیس کسی بھی حد تک ریڈیکلائزیشن میں نہیں ہے۔ ہم نے کافی ایسے کیسز ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھے ہیں جس میں قرآن مجید کی ڈیسیکریشن لوگ کرتے ہیں، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں موسٹلی، تو جب وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں پولیس افسران تو ان میں کوئی ریڈیکلائزیشن نہیں ہوتی، یعنی کہ لوگ ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان کو بچاتے ہیں۔ کچھ آئسولیٹڈ کیسز ڈیفینیٹلی موجود ہوتے ہیں، لیکن جنرلی جو سندھ پولیس ہے وہ بڑی ماڈریٹ، اور اس میں کسی بھی قسم کی ریڈیکلائزیشن ہم نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں نہیں دیکھی۔ آئسولیٹڈ کیسز ڈیفینیٹلی موجود ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہر آدمی کے ایز اے پولیس افسر بھی ایک آئیڈیالوجیز تو ہوتی ہیں لوگوں کی، لیکن ایز اے پروفیشن یا پروفیشنل اگر آپ دیکھیں گے سندھ پولیس کو تو اس میں میرے نزدیک کوئی ریڈیکلائزیشن ایز اے ہول۔ ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کی تحقیقات میں FIA، پولیس اور سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس میں پولیس افسران کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ماورائے عدالت پیرائے میں تو دیکھا گیا، لیکن اس سوال کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ پولیس میں ایسے شدت پسند رویوں کی جڑ کیا ہے۔